اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی امیر المومنین والائمة المعصومین، والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ، والصلاة والسلام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین، محبوب رب المغربین والمشرقین، والصلاة والسلام علی علی امیر المومنین والائمة المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذکر فضیلۃ من فضائل علی بن ابی طالب علیہ السلام غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ عزیزان گرامی، ناظرین محترم، یقیناً آج بہت ہی عظیم دن ہے شیعان حیدر کرار کے لیے کہ آج ہمارے اور آپ کے مولا حضرت علی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ ظاہر ہے کہ شیعوں کے لیے ایک عظیم خوشی ہے، اور ہم لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس خوشی کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے منائیں۔ امکان کی صورت میں ہم لوگ اس کو مناتے ہیں۔ ہر گھر میں تقریباً مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی نظر ہوتی ہے، اور خوشی خوشی لوگ بلاتے ہیں۔ خاص طور سے لکھنؤ میں اور لکھنؤ کے اطراف میں، لکھنؤ کے علاوہ پورے شہر میں، پوری دنیا میں کہہ سکتا ہوں کہ آج لوگ اپنے گھروں میں لوگوں کو مہمان بلاتے ہیں اور مولا کی خوشی مناتے ہیں۔ کوئی دسترخوان سجاتا ہے تو کوئی جشن کرتا ہے، کوئی محفل کرتا ہے، بس یہ کہ وہ اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ شیعہ ہمارے یہاں آئیں اور ہم ان کی خدمت کریں۔ آج جو 13 رجب ہے وہ عظیم دن ہے۔ آپ کو پتہ ہو کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سن 30 عام الفیل میں 13 رجب کو خانہ کعبہ میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ پورا آیا ہے قصہ، کس طریقے سے آئے، کیا ہوا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد آئیں، دعائیں کیں، یہاں تک کہ یہ کہا کہ اس مولود کا واسطہ، تو رکن یمانی کے پاس دیوار شق ہوئی اور آپ اس میں داخل ہوئیں۔ سب پریشان ہیں، دروازہ کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ کہ دروازہ 3 دن کوششیں کر لیں، دروازہ نہ کھلا۔ یہ سب نظام الہی تھا۔ رکن یمانی کے اندرونی حصے میں حضرت علی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور ظاہر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جب تشریف لائے تو 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے۔ تیسرا دن تھا کہ دیوار دوبارہ شق ہوئی، اور اس کے بعد پھر بی بی فاطمہ بنت اسد حضرت علی علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کے آئیں۔ وہی اس بات کی ناقل ہیں کہ بچے نے آنکھیں نہیں کھولیں، نہ بچہ رویا، اور ایک ہاتف غیبی کی میں نے آواز سنی کہ اے فاطمہ بنت اسد، تم اس کا نام علی الاعلیٰ کے نام پر علی رکھنا۔ چنانچہ بی بی فاطمہ بنت اسد نے یہ نام رکھ دیا، بتا دیا۔ حضرت علی علیہ السلام ظاہر ہے کہ جب باہر آئے تو استقبال کے لیے حضرت ابو طالب اور حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بنت اسد کی آغوش سے حضرت علی رسول خدا کی آغوش میں آئے۔ گویا رحلے رسالت پر قرآن امامت آ گیا۔ جب آئے تو زیارت کی رسول خدا کی، اور رسول خدا کی زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرمائی۔
اور خاص طور سے سورہ مومنون کی تلاوت فرمائی، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک زندہ معجزہ تھا، اہم تھا پوری دنیا کے لیے کہ خانہ کعبہ میں ایک تو ولادت پہلے بھی کبھی کسی کی نہیں ہوئی تھی اور آج تک نہیں ہوئی، ایک تو یہی معجزہ، پھر یہ کہ دیوار میں در بنا، اس کے بعد پھر وہ دیوار ہو گئی، پھر دیوار میں در بنا، پھر وہ دیوار ہو گئی، 2 مرتبہ یہ معجزہ ہوا، اس کے بعد پھر آپ یعنی ایک سلسلہ در سلسلہ اگر آپ دیکھیں کہ تو اس میں معجزہ ہی ہے۔ آنکھیں نہیں کھولیں، ہر بچہ آنکھیں کھول دیتا ہے، کچھ بولے نہیں، کچھ کہا نہیں، 3 دن تلک ہر بچہ کرتا ہے فطرت کے خلاف ظاہراً، تو یہ سارے معجزے تھے۔ پھر جب آغوش رسول میں آئے اس وقت بولے، اور بولے تو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد قرآن پڑھا۔ یہ بھی اعجاز ہے کہ قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا، قرآن تو حضرت علی علیہ السلام تقریباً 10 برس کے بعد، یعنی جس وقت غار حرا میں مبعوث برسالت کیا گیا ہے پیغمبر اکرم کو، اس وقت قرآن نازل ہونا شروع ہوا، لیکن یہ کہ ابھی آغوش رسول میں ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ بھی اعجاز مولا کائنات کہہ لیجئے کہ قرآن کو قبل نزول قرآن پڑھا، جبکہ عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ قرآن نازل ہو جاتا تو پڑھتے، لیکن پھر کمال نہ ہوتا۔ کمال تو یہ ہے کہ قرآن نازل نہیں ہوا اور قرآن پڑھ کے بتایا، تاکہ دنیا پر پہلے ہی دن واضح ہو جائے کہ دیکھو مفسر قرآن بھی ہم ہیں، محافظ قرآن بھی ہم ہیں، اور وارث قرآن بھی ہم ہیں۔ یہ پہلی منزل میں آپ نے 3 دن کے عالم میں ثابت کر دیا۔ اور حضرت علی علیہ السلام اس کے بعد پھر جو معجزہ رونما ہوا کہ آپ کو پالنے میں لٹایا گیا، وہ پرانا اژدہا آیا، اس نے جو ہے وہ آیا اور آ کے اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ڈس لیتا تھا، اگر بچہ صحیح و نصب ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا، اگر ہوتا تھا تو وہ سونگ کے چلا جاتا تھا۔ جیسے یہاں آیا تو تیور یہاں پہ بدل گئے، 3 دن کے علی نے دونوں ہاتھوں سے اس کے کلے کو چیر دیا۔ اب وہاں واویلا مچ گیا، کافر کہنے لگے یہ تو معیار الولد تھا، اب کیا ہوگا، اب کس طریقے سے ہوگا، کس طرح سے ہم پہچانیں گے بچے کو۔ رسول خدا کے پاس آئے، رسول خدا مسکرائے کہ بہت اچھا ہوا، اللہ نے قیامت تک کے لیے ایک معیار بنا دیا اور اس وقتی معیار کو ختم کر دیا، اور کافروں سے مخاطب ہو کے کہا کہ ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کب تک یہ زندہ رہتا ہے، 1 سال، 2 سال، 10 سال، 100 سال، اس کے بعد پھر تم کیا کرتے؟ خدا کا شکر کہ یہ وقتی معیار الولد ختم ہو گیا۔ تو کہا کہ اب کیا ہوگا معیار؟ کہا کہ اب معیار اس مولود کی محبت ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس مولود کی محبت ہوگی، جس کے دل میں اس کی محبت ہوگی وہ بچہ صحیح النسب ہوگا، اور جس کے دل میں اس کی محبت نہیں ہوگی وہ بچہ صحیح النسب نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے اس طرح سے حضرت علی کی زندگی کا ہر پہلو، میں کہتا ہوں کہ ہر لمحہ اور ہر ادا جو ہے وہ معجزہ بن جاتی تھی حضرت علی علیہ السلام کی۔ اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ آپ نے سب سے پہلے اگر کسی نے اظہار ایمان کیا تو حضرت علی علیہ السلام ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایمان لائے، یہ غلط ہے، اسلام لائے۔ اسلام لانا یا ایمان لانا ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو ایمان پر نہیں تھے، اسلام پر نہیں تھے۔ کتابوں میں، بہت سی کتابوں میں نے دیکھا لکھا ہے کہ اسلام لائے اور ایمان لائے، ایسا نہیں ہے۔ ایمان پر تھے، اظہار ایمان کیا اور اظہار اسلام کیا۔ ایسے ہی بی بی خدیجہ مولا کائنات تو پہلے امام ہیں، امیر المومنین، سید الوصیین ہیں، اور آپ کی وجہ سے تمام انبیاء کو نبوتیں ملی ہیں سوائے پیغمبر کے۔ تو 1,23,999 انبیاء کو جو نبوتیں ملی وہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کی وجہ سے ملی ہیں۔ لہٰذا حضرت علی علیہ السلام
کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اسلام لائے اور ایمان لائے نہیں ہے۔ اسلام پر تھے، ایمان پر تھے۔ جب ان کے آباء و اجداد، پھر بیوی خدیجہ، وہ جب اسلام پر تھیں اور صاحب ایمان تھیں، تو ان کے بارے میں بھی یہ لکھا جاتا ہے کہ وہ ایمان لائے اور اسلام لائیں اور ایمان لائیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ اعلان کیا ان لوگوں نے صرف رسول خدا کے سامنے، اور تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے۔ وہ غلط باتیں اس طرح سے جوڑائی جاتی ہیں۔ بہرحال یہ اس طرح سے زندگی چلتی رہی۔ اب میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام کا ایک معجزہ اور ان کے بیٹے امام حسین کا ایک معجزہ، یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو ہر سال جاری ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ سارے معجزے اسی وقت کے لیے تھے۔ مثلا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک مرتبہ ہو گیا معاملہ۔ سورج جو ہے رکا رہا، ایک مرتبہ ہو گیا، یا 2 مرتبہ مولا کائناتی کے سفین سے واپس ہوتے وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو بھی معجزات ہوئے وہ وقتی طور پہ تھے، اسی وقت ہوئے، کل ادھر اسی وقت ٹکڑے ہو گیا، اور بھی بہت سی باتیں۔ لیکن یہ کہ ایک معجزہ یہ حضرت علی علیہ السلام کا اور ایک معجزہ امام حسین کا، یہ ہر سال دنیا کے اوپر اشکار ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 2 چیزیں ہیں۔ ایک معجزہ ہے حضرت علی علیہ السلام، یہ جو دیوار ہے رکن یمانی کے پاس، آپ دیکھیے کہ وہاں سیسا پلایا ہوا ہے، اور یوں تو آپ دیکھیں کہ حج کے زمانے ہی میں اس کو دھیرے دھیرے اٹھایا جاتا ہے پردے کو، اور پھر بعد میں پردے کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ دھیرے دھیرے جو اٹھتا ہے تو وہ سورج کی جو شعاعیں پڑتی ہیں اس کے اوپر، تو اس سے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ دنیا دیکھتی ہے کہ یہ چمک کہاں سے پیدا ہو رہی ہے، تو ادھر جو سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو وہ اس سے وہاں پہ ایک چمک سی پیدا ہوتی ہے، پوری دنیا دیکھ لیتی ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، یہ کہ ہر سال، پہلے بھی ہوتا تھا اور اب بھی غالباً ہوتا ہے یہ، کہ ہر سال ہلکی سی کہیں نہ کہیں درار آ جاتی ہے، اور وہ درار ظاہر ہے کہ اب یہ لوگ، ان لوگوں کو تو پتہ نہیں کس طرح سے بھری جائے، کیا ہو، سیمنٹ یا اس سے وہ نہیں بھر پاتی، لہذا سیسا پلایا جاتا ہے ہر سال تھوڑا تھوڑا۔ اب پہلے بہت زیادہ کریک ہو گئی تھی تو بہت زیادہ سیسا پلایا گیا، اس کے علاوہ اب جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سیسا پلا دیا جاتا ہے، بس درار ضرور بنتی ہے، کہیں نہ کہیں اسکریچ آتا ضرور ہے۔ تو یہ ایک زندہ معجزہ ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو۔ کہیں گے نہیں وہ لوگ وہاں کے، کوئی میڈیا والا نہیں کہے گا، لیکن یہ کہ جو لوگ مومنین جاتے ہیں وہ اس بات کا احساس کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو معجزہ ہے وہ خود مولا امام حسین علیہ السلام کا ہے، اور وہ ہے، آپ دیکھیے کہ کسی کے گھر میں، خود ہمارے گھر میں ایک تسبیح ہے جس کے 2 یا 3 دانے جو ہیں وہ عاشورہ کو لال ہو جاتے ہیں، اور وہ صبح سے نماز فجر سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور عصر ہوتے ہوتے وہ بہت لال ہو جاتے ہیں۔ بہت سی جگہ ہمارے ہندوستانی میں، بعض علاقوں میں، مظفر پور میں ہے، پٹنہ میں، اور جگہ کہتے ہیں کہ خاک کربلا جو اوریجنل لوگوں کو کہیں سے مل گئی، خاک تربت امام حسین علیہ السلام، تو وہ لوگ اپنے گھروں میں شیشی میں رکھے ہوتے ہیں، اور وہ شیشی میں جو خاک ہے وہ عین عاشورہ کے وقت لال ہو جاتی ہے۔ بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ صبح سے ہلکی سی لالی شروع ہوئی، اور لال ہوتے 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 عصر کا وقت جو عین شہادت امام حسین کا وقت تھا، اس وقت وہ جیسے خون ابل رہا ہو۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ تو یہ 2 معجزے ایسے ہیں، ایک 10ویں محرم کو اور ایک 13 رجب کو یہ رونما ہوتے ہیں۔ تو یہ جاری و ساری ہیں۔ ظاہر ہے کہ پورے اسلام کی جو پہچان ہے وہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے رسول اسلام کی حفاظت، دین کی حفاظت، توحید کی حفاظت۔ تو ظاہر ہے کہ توحید اور رسالت کی اور اسلام کی حفاظت مولا کائنات نے فرمائی ہے۔ اگر مولا کائنات کو جدا کر دیا جائے تو پھر اسلام کھوکھلا ہے، اسلام میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اسلام جو بچا ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی قربانیوں سے ہی بچا ہے۔
جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، خیبر، اور اس کے بعد پھر جب آپ کو حکومت ملی تو اس دور میں بھی آپ دیکھیے کہ 3 جنگیں، کوئی اور ہوتا تو وہ اتنے کارنامے انجام نہیں دے پاتا۔ تو مولا کائنات خود مسجد کوفہ کے ممبر پہ آئے اور آپ فرماتے تھے کہ میری حکومت میں اگر کوئی بھوکا ہو تو بتائے، میری حکومت میں ایسا کوئی ہے کہ جس کے پاس لباس نہیں ہے، میری حکومت میں ایسا کوئی ہے کہ جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ یعنی وہی روٹی، کپڑا اور مکان، یہ 3 چیزیں مین مدعے ہوتے ہیں حکومت کے، کم سے کم یہ چیزیں حکومت کو پہنچانا ہی چاہیے۔ تو اب یہ 3 چیزیں پوچھی تو کسی نے اس مجمع سے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ مثلا ہم بھوکے ہیں، یا ہمارے پاس لباس نہیں ہے، یا ہمارے پاس مکان نہیں ہے۔ ہر ایک جو ہے خاموش بیٹھا رہا۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی تو اٹھ کے یہ کہتا کہ نہیں، فلاں جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو بھوکا ہے، فلاں جگہ ہم نے دیکھا ہے ایک شخص ہے کہ جو باہر سوتا ہے، اس کے پاس چھت نہیں ہے، فلاں شخص ہے کہ جس کے پاس لباس نہیں ہے، پھٹا ہوا لباس پہنے۔ کسی نہ تو اس میں سے کسی نے کہا اور نہ ہی ان لوگوں میں یہ کسی نے کہا کہ کہیں اور بھی میں نے نہیں دیکھا۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ مولا کائنات نے الہی اور واقعی اسلامی حکومت چلائی ہے۔ اور مولا کا خود فرمانا ہے کہ میں جو قتل کیا گیا ہوں وہ میں عدالت کی وجہ سے، اپنی عدالت کی وجہ سے قتل کیا گیا ہوں۔ مولا کائنات کے سلسلے میں آپ نے مشہور ہے، سنا ہے کہ جب بھی مولا قتل کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ یا تو کمر سے تلوار مارتے تھے یا سیدھے سر کے اوپر تلوار، اور بھی وار کرتے تھے، مگر یہ 2 وار مشہور تھے۔ ان دونوں واروں کے سلسلے میں ہے کہ اگر کوئی چاہے تو ان بدنوں کو تول لے، یعنی اگر آدھا دھڑ ادھر سے اور آدھا دھڑ نیچے کا تولا جائے تو برابر ہوتا تھا۔ اسی طرح سے جب سر سے کاٹتے تھے کسی کو، یہ دھڑ اور یہ دھڑ دونوں برابر ہوتے تھے، اور ایسا ہوا بھی ہے کہ شاید لوگوں نے امتحاناً تولا بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے کہ مولا جب اس طرح سے قتل کرتے تھے کہ عدالت کے ساتھ کہ کہیں کوئی وزن میں ذرا سی بھی بدن میں کمی نہیں ہوتی تھی، تو اب ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عدالت کے ساتھ قتل کرتا ہو تو وہ حکومت کتنی عدالت کے ساتھ کرتا ہوگا۔ مولا کائنات کے دور میں لوگ خود گناہ گار ہو جاتے تھے، خود آتے تھے مولا کائنات کے پاس کہ مولا مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے، میرے اوپر حد جاری کر دیجئے، میری انگلیاں کاٹ دیجئے، میں نے چوری کی ہے۔ تو وہاں کوئی پولیس کا سسٹم نہیں بنایا تھا مولا نے، لوگ خود اپنے کو مجرم قرار دیتے تھے، اگر غلطیاں کرتے تھے مولا کے پاس آتے تھے، مولا مسکراتے تھے، اگر ضرورت ہوتی تھی تو معاف کرتے تھے، اور اگر ضرورت نہیں ہوتی تھی تو حد بھی جاری کرتے تھے میرے مولا۔ تو اس طرح کی زندگی ہمارے مولا کی رہی ہے، اور مولا کائنات کو جو خاص طور سے جو تکلیف رہی ہے وہ زمانہ ہے جو رسول خدا کی شہادت کے بعد کا زمانہ ہے، اور 25 سال تلک خاموش رہنا، 25 سال تلک کچھ نہ کہنا، تو اور بس ایک کام آپ کرتے جا رہے تھے، وہ کام تھا قرآن مجید کو تنزیل کے مطابق ترتیب دینا۔ یعنی جس طرح سے قرآن مجید نازل ہوا تھا اس طریقے سے آپ نے قرآن مجید کو دھیرے 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 درست کیا اور اللہ کے دربار میں پیش کیا، لیکن وہ آپ کا قرآن قبول نہیں کیا گیا۔ تو مولا نے کہا کوئی بات نہیں، ایک نہ ایک دن یہ قرآن تو آئے گا، بس وقت نہیں ہے، ورنہ آپ کی خدمت میں اور بھی چیزیں پیش کرتا۔ بہرحال ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں پوری دنیا کے مومنین اور مومنات کو، موالیان حیدر کرار کو، کہ ہمارا دامن ہمیشہ متمسک رہے مولا کائنات سے اور ائمہ اطہار سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔